امام بخاری رحمہ اللہ الباری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں ایک حدیث کو نقل کیا ہے جس کو امام المحدثین سید الفقہاء حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کا خلاصہ آپ پہلے سن لیں، تہجد بہت بڑا عمل ہے، بڑے خوش نصیب ہیں جو متہجدین ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، اور مجاہدین بہت عظیم لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کا ثواب آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، شمار نہیں ہو سکتا، تہجد کا ثواب بہت زیادہ ہے، شمار نہیں ہو سکتا۔ جہاد اور تہجد یہ دونوں اعلیٰ درجہ کی بے مثال نیکیاں ہیں ہمارے دین میں، لیکن یہاں جو بخاری مسلم کی روشنی میں آپ کو میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ تہجد نہیں پڑھتا، یا وہ پڑھتا بھی ہے، یا ایک شخص ایسا ہے وہ مجاہد نہیں ہے، لیکن بغیر تہجد پڑھے اور بغیر جہاد کیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو متہجد کے برابر ثواب دیتے ہیں، مجاہد کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے ہاں تہجد پڑھنے والے کی طرح ہے، وہ اللہ کے ہاں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اب آپ اس بات کو محسوس کریں کہ ایک شخص نے تہجد نہیں پڑھی یا ایک شخص نے جہاد نہیں کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے ہاں تہجد پڑھنے والے کی طرح ہے، میرے ہاں وہ جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس کا ثواب تہجد اور جہاد کے برابر ہے۔ تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں الساعی علی الارملہ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ کالقائم لا یفطر کالصائم لا یفطر، رواہ البخاری و مسلم، کہ جو شخص کسی بیوہ عورت اور کسی مسکین شخص کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کا کام کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے، اس کے گھر میں راشن اس کی وجہ سے جاتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی بے سہارا عورت کا سہارا بنتا ہے، کسی مسکین کے لیے آسانی کرتا ہے، کسی محتاج اور معذور کو خوشی دیتا ہے، فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، ایسا شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا شخص کالقائم لا یفتر، ایسے قیام کرنے والے کی طرح ہے جو قیام کر کے تھکتا ہی نہیں ہے، کالصائم لا یفطر، اور ایسے روزے دار کی طرح جو افطار کرتا ہی نہیں، یعنی تسلسل سے روزے رکھتا ہے۔ یعنی اب سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ساری زندگی روزے رکھ کر اور ساری زندگی تہجد اور قیام کرنے کے بعد، سرحدوں پر پہرا دینے کے بعد جو آپ رتبہ اپنے اللہ سے پائیں گے، وہ رتبہ آپ گھر بیٹھے، محلے میں بیٹھے، سوسائٹی میں بیٹھے، شہر میں بیٹھے، خاندان میں بیٹھے وہ رتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اپنے خاندان میں، برادری میں، گلی میں، محلے میں، دائیں بائیں جو بھی مساکین ہیں آپ ان کے لیے آسانی پیدا کریں، بغیر لالچ کے، حرص کے، ہوس کے، ان کا کوئی کام کر دیں، ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دیں۔ ان کے لیے آپ کو بازار جانا پڑے یا ان کے لیے آپ کو عدالت جانا پڑے، آپ کو کہیں ٹیلی فون کرنا پڑے۔ واللہ العظیم ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے دیندار لوگ اور بڑے بڑے متقی لوگ بظاہر وہ کسی مسکین کی توجہ سے بات بھی نہیں سنتے، فون سننے کے روادار نہیں ہیں، تعاون کرنا، ساتھ چلنا، وقت دینا ہم تو اپنے سٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں نا جی، یہ میرا کرنے کا کام نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے۔ آپ جتنے اونچے ہیں، آپ جتنے بڑے ہیں، آپ جتنے علم والے ہیں، سرمایہ والے ہیں، سب کچھ آپ کو مبارک ہو، لیکن یہ مساکین، یہ بیوہ خواتین اور یہ بے سہارا لوگ، یہ آپ کا جہاد ہیں، یہ آپ کی تہجد ہیں، یہ آپ کے روزے ہیں۔ کیا معنی کہ آپ کو وہی شان ملنے والی ہے جو ایک بہت بڑے مجاہد اور عبادت گزار کو نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بیوہ خواتین اور مساکین، یتیم، بے سہارا لوگوں کو خیر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے ہمیں خوشی کا سامان کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان کی خدمت کا حق ادا کرنے کی سعادت دے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بخاری شریف کی روایت سنائی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کا حقدار بنا دے۔